موبائل کیمرا کو اوپر کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم اور
بزرگ علماء کرام، اس عظیم الشان جلسے کے اور جلسہ کمیٹی کے ذمہ داران، اور علی پور کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ اور اس کے اطراف اور اکناف آس پاس قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق مرد نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عظیم بچے، کافی پہلے آپ لوگوں نے یہ پروگرام کی تاریخ طے کی اور اس 22 اور 23 اکتوبر کی جو ڈیٹ فکس ہوئی، اس کا آپ سبھی کو شدت سے انتظار تھا، اور آج وہ وقت بھی آ پہنچا۔ آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جتنے لوگوں نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ اس جلسے کو یہاں سننے آئے ہیں، الہ العالمین اس اجلاس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، مجھ سے پہلے مولانا بدر الدجا ندوی صاحب نے اور ان سے بھی پہلے کچھ علماء نے، اور اب میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں اور رکھ رہا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی سال پہلے اس بستی میں آیا تھا، کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ 20 سال پہلے، کوئی بتا رہا ہے 22 سال پہلے، کسی نے کہا 25 سال پہلے۔ بہرحال جس کی جیسی یادداشت ہے اپنے حساب سے اس نے بتایا، لیکن یہ سچ ہے کہ یہاں میں آ چکا ہوں، خطاب کیا ہوں، اور کافی عرصے کے بعد آپ کے روبرو دوبارہ حاضر ہوا ہوں، پھر اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ جو باتیں کہی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 22 اور 23 اکتوبر کا پہلا دن ہے، فرسٹ پروگرام ہے، اور کل اس کی دوسری اور لاسٹ نشست ہوگی۔ اللہ ہم کو کل کے پروگرام کو بھی کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دوں اور اس کی میننگ، اس کا ٹرانسلیٹ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آج کے اس خطاب میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، اور اس بات کو مجھے بتانے میں بھی آسانی ہو اور آپ کے سمجھنے میں بھی آ سکے اور سمجھنے میں بھی آسانی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، اونلی ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ
علیہ وسلم کو کیا سے کیا بنا دیا، اور لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ میں اور رسول میں کوئی فرق رہ گیا۔ اللہ نے یہاں حیثیت بتائی، ما محمد اللہ رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے، ہم نے جو پیغام دے کر ان کو بھیجا ہے وہ تمہیں صرف وہی پہنچاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی بہت سے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ میں بہت سلو بولوں گا پہلے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بنگالی ماحول ہے آپ کا، آسان ہندی اور اردو کے لفظ استعمال کروں گا، اور کوشش یہ رہے گی کہ آپ کے ذہن، دل اور دماغ میں اپنی بات اتار سکوں۔ محمد رسول اللہ صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، تمہارے پاس آ چکے۔ آگے کی بات دیکھیے، افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر یہ انتقال کر جائیں، اگر یہ گزر جائیں، اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے، یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، انتقال کر جائیں، او قتل، یا کسی جنگ میں قتل کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نبی اکرم کے بارے میں، محمد رسول اللہ کے بارے میں، اگر یہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، کسی جنگ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین اسلام چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ اسلام سے تمہاری نفرت ہو جائے گی، یا اسلام سے منہ موڑ لو گے، چھوڑ دو گے کیا؟ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا، اسلام کو چھوڑے گا، روگردانی کرے گا، پیٹھ دکھا کر بھاگے گا، تو وہ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو بھی نقصان پہنچائے گا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ موت نبی اکرم کو بھی آنی تھی، وہ آئی، اور بہت سے نبی ایسے بھی نبی اس دنیا میں گزرے ہیں جن کے اوپر آرے چلائے گئے، قتل کیا گیا۔ کیا پیغمبر، کیا بہت سے نبی قتل نہیں کیے گئے؟ نبیوں کی کوئی گنتی متعین ہی نہیں ہے، کتنے نبی اس دنیا میں آئے، کئی ایسے نبی آئے ہیں جو قتل بھی کیے گئے۔ اللہ نے کہا کیا نبی اکرم کا، محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم منہ پھیر کے بھاگ جاؤ گے، ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اپنا ہی تمہارا نقصان ہوگا۔ پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ جب نبیوں کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں تو ہمیں اور آپ کو موت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ جب پیغمبر اور نبیوں کی ذات اس سے مستثنا نہیں ہے، جب ان کے لیے راحت نہیں ہے، ان کو بھی اس دنیا میں آئے ہیں تو انتقال کرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے، تو پھر ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہماری اور آپ کی شخصیت کیا ہے؟ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث کو بھی سن لیجئے، پھر بات کو آگے بڑھائیں۔ اس حدیث
تو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، اور حدیث کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی موطا کے اندر نقل کیا ہے. موطا امام مالک کی حدیث ہے، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی اور نکاح ہوا اور میں نبی اکرم کے پاس آئی، 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، جب میں رخصت ہو کر نبی اکرم کے پاس آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تھی، نبی کے روم میں تھی، نبی کے حجرے میں تھی، رأیت ثلاثة أقمار، میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر میں نے دیکھا، خواب سمجھتے ہیں نا، سپنا، میں نے خواب دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سپنا دیکھا، اور اس سپنے میں نے دیکھا ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، 3 چاند آسمان سے ٹوٹے، 3 چاند آسمان سے گرے. 3 چاند جو آسمان پہ چمک رہے تھے وہ چاند آسمان سے گرے، ٹوٹے فی حجرتی، اور میرے کمرے میں آ کر گر گئے. سقطنا فی حجرتی، آسمان پر 3 چاند چمک رہے تھے جو ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرے. جو سب سے زیادہ چاند چمک رہا تھا وہ سب سے پہلے ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، اس کے بعد دوسرا چاند جو چمک رہا تھا اس کے بعد وہ گرا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو چاند چمک رہا تھا وہ گرا اور میرے حجرے میں آ کر 3 چاند ٹوٹ کر گرے میرے حجرے میں آئے. فقصصت رؤياي على ابي بکر الصدیق قالت. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس خواب کو جناب محمد رسول اللہ سے بیان نہیں کیا. میں نے اللہ کے نبی سے، اپنے شوہر سے نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی 3 چاند آسمان سے گرے اور میرے حجرے میں، اس کی کیا تعبیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسمان سے 3 چاند چمک رہے تھے، وہ ٹوٹ کر میرے کمرے میں، میرے حجرے میں آئے، اس کا مطلب کیا؟ میں نے اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا، کس سے پوچھا؟ اپنے باپ ابو بکر سے. فقصصت رؤياي على ابی بکر الصدیق، میں نے اس خواب کا ذکر اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. قالت، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے باپ سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا، اس کو بتایا، تو میرے ابو خاموش رہے اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور یہ بھی کہا اس خواب کا ذکر کسی سے مت کرنا. اے میری بیٹی، جب وقت آئے گا تو میں وہ خواب تمہیں بتا دوں گا کہ آج تیرا یہ خواب پورا ہو گیا ہے، آج تیرا یہ خواب پورا ہو گیا ہے، ابھی اس خواب کا ذکر تو کسی سے مت کرنا. کہتی ہے کہ میں نے اپنے خواب کو جناب محمد رسول اللہ کو نہیں، اپنے باپ کو بتایا، لیکن میرے باپ نے اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں کی. 9 سال سے لے کر 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 9 سال یا 10 سال میں نبی کی خدمت میں رہی، نبی کی بیوی بن کے رہی. اس خواب کے بارے میں میں بھول بھی گئی کہ میں نے کبھی یہ خواب دیکھا. لیکن جب میری عمر 18 سال 18 ایئرس کی ہوئی، جب میری عمر 18 سال کی ہوئی اور ہمارے نبی، ہمارے شوہر، ہمارے ہسبینڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کہتی ہیں فلما توفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودفن فی بیتها، کہتی ہے کہ جب نبی اکرم کا انتقال ہو گیا، آپ وفات پا گئے، اور ان کو حجرے میں دفن کر دیا گیا. دفن فی بیتہا، ان کے گھر میں، حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں، وہیں پر جب دفن کر دیا گیا، جب دفن کر دیا گیا، تب حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس آئے، میرے ابو میرے پاس آئے، قال، اور کہنے لگے اے عائشہ، اے میری بیٹی، یہ قبر دیکھ رہی ہو جو تمہارے حجرے میں ہے؟ کہا ہاں.
یہ قبر تو میرے ہسبینڈ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. فرمایا ھذا احد اقمارک وہو خیرھا. عائشہ یہی وہ پہلا چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا اور یہی سب سے زیادہ بہتر چاند ہے. یعنی آسمان پہ چمکتے ہوئے سب سے بہتر چاند کو، سب سے زیادہ چمکتے ہوئے چاند کو جو تو نے دیکھا کہ وہ گرا اور میرے حجرے میں آیا، یہی وہ چاند ہے جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا، جو ٹوٹ کر گرا اور تیرے حجرے میں دفن ہو گیا ہے. عائشہ اب 2 چاند اور رہ گئے ہیں، تو اپنی زندگی میں ان دونوں چاندوں کو اسی حجرے میں دفن ہوتے ہوئے دیکھے گی. ھذا احد اقمارک وہو خیرھا. یہی وہ بہتر چاند ہے، سب سے بہتر. تیرے 3 چاندوں میں سے یہ سب سے بہتر چاند ہے جو ٹوٹا اور تیرے حجرے میں دفن ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے بھی اندازہ لگائیے. فلما توفى رسول اللہ، کہیں نہیں آیا پردہ کر گئے چلے گئے دنیا، کہیں نہیں. فلما توفى، جب وفات پا گئے. موت امام مالک کی روایت حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے، جب وفات پا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دفن فی بیتھا. ارے کوئی زندہ آدمی بھی دفن ہوتا ہے، وہ دفن فی بیتھا. اور جب دفن کر دیا گیا ان کے حجرے میں، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں جب دفن کر دیا گیا عائشہ کے حجرے میں، میرے حجرے میں، تو میرے باپ نے، ابو بکر نے کیا کہا؟ ھذا احد اقمارک، یہی تیرا سب چاند ہے، ایک چاند ہے 3 چاندوں میں سے، وہو خیرھا، اور وہ تینوں چاندوں میں سب سے بہتر چاند ہے. 2 چاند اور باقی ہے، تو نے دیکھے تو 3 ہے نا، تو تینوں کو تو دیکھے گی. 3 چاند. اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اور خواب کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ جو 3 چاند تو نے آسمان سے گرتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے دیکھے اپنے حجرے میں، ان میں سے پہلا اور سب سے زیادہ چمکنے والا چاند جو ٹوٹا وہ تمہارے شوہر ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دراصل آپ کو رسول اور پیغمبر بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا گیا اور آپ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مشن میں لگ گئے، دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، اس خطبے کو یاد کیجیے. آخری حج کے موقع پر آپ کا وہی حج تھا، اور اسی حج کے موقع پر آخری جو خطبہ دیا آپ نے، اس خطبے کے عرفات کے میدان میں، اس خطبے میں آپ نے یہ بھی لوگوں سے پوچھا تھا، اے لوگوں، اللہ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا، اللہ نے مجھے جو مشن دے کر بھیجا تھا، میں نے اس کو پورا تمہارے تک پہنچا دیا یا نہیں؟ میں نے اس کو کمپلیٹلی اس ورک کو پورا کیا یا نہیں؟ اللہ نے مجھے جو ورک دیا تھا اس ورک کو میں نے کمپلیٹ کیا کہ نہیں؟ تم تک میں نے اللہ کی اس دعوت کو، اس نمنترن کو، اس پیغام کو، اس میسج کو پورا پہنچایا یا نہیں؟ تمام صحابہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، تقریباً 1,44,000 کی تعداد، وہ 1,44,000 کا مجمع بیک وقت چیخ اٹھتا ہے اور کہتا قد ادیتا وبلغتا ونصحتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی، اے ہمارے پیغمبر، اللہ نے آپ کو جو مشن دے کر بھیجا تھا، اللہ نے آپ کو جو کام دے کر بھیجا تھا، جس ورک کے لیے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، آپ نے اس مشن کو پورا کر دیا، آپ نے اس کام کو پورا کیا ہے، آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. اللہ کے نبی نے آسمان پر نظریں ڈالی اور آسمان پر نظریں ڈال کر فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد. اے اللہ، میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا. اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کا اور مشن کو جب پورا کر دیا تو صحابہ نے اس بات کا اعتراف کیا. ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا لوگوں، شاید
لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، آئے لوگوں مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، شاید آئندہ سال، اگلی سال، نیکسٹ ایئر، آنے والے سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. اشارہ کر رہے ہیں شاید آئندہ سال، نیکسٹ ایئر میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا لوگوں شاید آج کے بعد اس میدان میں، عرفات کے میدان میں، آج کی طرح جو میں خطبہ دے رہا ہوں تم سب کے بیچ، شاید اس طریقے کا میں خطبہ نہ دے سکوں. اشارہ کر دیا تھا، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے اور یہ میرا آخری سال ہے. ڈائریکٹ نہیں، صحابہ کرام کے اوپر یہ خبر پہاڑ بن کے گزرتی. اشارہ کر دیا. ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، محرم کا مہینہ لگ گیا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، اور نبی اکرم کے الوداعی آثار بھی نمودار ہونے لگے، ظاہر ہونے لگے. آپ کا آخری وقت یہ بھی ظاہر ہونے لگا. لیکن ابھی ہٹتے کٹتے چلتے پھرتے، اس لیے کسی کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ اچانک اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اچانک چلے جائیں گے. لیکن الوداعی آثار، رخصتی کے آثار ایسے نظر آنے لگے کہ اس مرتبہ جو رمضان کا مہینہ آیا، محمد رسول اللہ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. کتنے دن کا؟ 20. جبکہ ہر سال آپ کتنے دن کا اعتکاف کرتے تھے؟ رمضان میں 10 دن کا. لیکن آخری سال رمضان کے مہینے میں آپ نے کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ 20 دن کا. ہر سال حضرت جبریل ایک مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے. حضرت جبریل ایک مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے. لیکن جب آپ کا آخری سال آیا تو آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا گیا. رمضان میں 20 دن کا اعتکاف اور ہر سال قرآن کا ایک دور تھا. آخری سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا گیا. آپ اس بات سے سمجھ گئے کہ اب یہ الوداعی آثار ہے، اب میں اللہ رب العالمین کا پیارا ہونے والا ہوں، یہ میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں. آپ نے محسوس کر لیا. لیکن پھر بھی صحابہ کرام کو اس کی اطلاع نہیں دی. صحابہ کرام کو اس کے بارے میں ابھی نہیں بتایا. محرم کا مہینہ بھی گزر گیا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا. 10 سفر کے بعد، سفر عربی میں جو 12 مہینے ہوتے نا، پہلا مہینہ محرم، دوسرا سفر اور تیسرا ربیع الاول. اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے. تو یہ محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر شروع ہو گیا. سفر کی 10 تاریخ کے بعد آپ دامن احد میں گئے. دامن احد میں گئے یعنی تقریباً انتقال سے 1 مہینہ پہلے. 10 تاریخ کے بعد سفر کی. احد جہاں شہداء شہید لوگ دفن ہیں، 70 صحابہ جہاں احد کے اندر میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، آپ ان کی قبروں پر گئے، دامن احد میں گئے. آپ نے ان کی قبروں کا دیدار کیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. دامن احد سفر ہی کے مہینے میں آپ گئے دامن احد میں، اور آپ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی. پھر گھر آ گئے. کچھ دن گزر جانے کے بعد اسی سفر کے مہینے میں پھر آپ بقی گئے. بقی جہاں صحابہ کرام دفن ہے، مسجد نبوی سے بالکل سٹا ہوا ہے. جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا جس کو لوگ بولتے ہیں جنت البقی، جبکہ صحیح لفظ بقیع الغرقد ہے. لیکن لوگ جنت البقی ان کے منہ پہ چڑھ گیا ہے. صحیح لفظ بقیع الغرقد ہے. میں بقی بولوں گا سمجھ جائیے گا، مسجد نبوی سے لگا ہوا قبرستان. آپ بقیع الغرقد گئے.
وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سلام اس لیے نہیں کیا کہ وہ جواب دیں، بلکہ سلام اس لیے کیا کہ ان کے لیے سلامتی کی دعا ہو۔ سلام کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے۔ آپ ہم سے کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ کے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی ہو۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو وہاں جواب نہیں دیا جائے گا۔ جیسے امام صاحب کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو قاعدے سے کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں دعا دے رہا ہے، آئے میرے داہنے طرف والو تم پر سلامتی ہو، تو آپ کو بھی وہی کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آئے میرے داہنی طرف رہنے والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ داہنی طرف جو فرشتہ ہے آپ کے کاندھے پر وہ بھی مراد ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ اب آپ کہو جو آخری آپ کی ہے لائن میں اس سے آگے کوئی نہیں ہے پھر تو یہ فرشتہ ہے، یہ مراد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جواب نہیں دے سکتا کوئی آدمی جبکہ سن رہا ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جلدی صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نہیں چلے گا۔ ایسے ہی قبرستان کے مردے جواب نہیں دیتے، کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو السلام علیکم، تم قبر سے جواب نہیں دیتے وعلیکم السلام۔ بہت سے اندھے بہرے لنگڑے لولے آپ کو کیا کہیں گے؟ اگر مردے سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے؟ آپ کو کہیں گے، بے وقوف بنائیں گے وہ آپ کو۔ ان سے کہو کہ جب امام سلام پھیرتا تو جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ جب وہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کیوں نہیں کہتے وعلیکم السلام؟ کیوں نہیں کہتے؟ نہیں کہتے کیونکہ وہاں سلام کرنا مقصد ہی نہیں ہے، وہاں دعا کرنا مقصد ہے۔ آئے میرے داہنے جانب کے لوگوں تم پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف والو تم پر بھی اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ ایسی قبرستان میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کہنا چاہیے السلام علیکم یا اہل القبور، آئے قبر والو، یا السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مسلمان مومن اور مسلمان کے گھرانے والوں، مکینوں والوں، قبروں والوں، اے مسلم اور مومن مکینوں والوں، اے قبر والوں، اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر، اللہ کی سلامتی ہو تمہاری اوپر، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، بہت جلدی ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، بہت جلدی اسی جگہ پر ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، بہت جلدی ہم بھی اسی جگہ پر تمہارے ساتھ آنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہیں۔ ایسا کہنے سے ہمیں اپنی موت یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی بقیع الغرقد تک گئے اور آپ نے یہی فرمایا اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اور جس حال میں بھی تم ہو، جس حال میں بھی تم ہو وہ حال تمہیں مبارک ہو، وہ حال تمہیں بابرکت و مبارک ہو۔ آپ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور اس کے بعد میں آپ گھر تشریف لائے۔ 29 سفر کو، اب یہ یاد رکھیے گا تھوڑا سا تاریخ ڈیٹ، 29 سفر 29 سفر کو اللہ کے نبی پھر نکلے، پھر آپ نے دعائیں مغفرت فرمائی، قبرستان جا کر جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعائیں کی۔ قبر سے گہرا تعلق ہوتا ہے ہمارے سامنے، بھلے ہی قبر سے آوازیں نہ آتی ہوں لیکن جہاں ہمارے اور آپ کے مردے دفن ہیں اس کا تعلق رہتا ہے۔ جیسے ریموٹ ہوتا ہے نا، ریموٹ یہاں دبایا ٹی وی پر اثر ہوتا ہے، ٹی وی ادھر ہے، ریموٹ یہاں ہے، یہ ریموٹ دبایا آپ کی گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے، یہاں دبایا گیٹ کھل گیا۔ جیسے اس ریموٹ کا اس گاڑی کی کھڑکی سے، اس کے ڈھکن سے کنیکشن ہے، ایسے روح کا اس جسم سے کنیکشن
انٹریکشن ہے. جیسے آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ڈھکن کیسے کھل رہا ہے, یہاں دبایا وہاں کھل گیا, یہاں دبایا ٹی وی پہ اثر, ایسے ہی لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی اس مردے کو جو عذاب یا ثواب مل رہا ہے, نعمتیں یا عذاب جو بھی اس کو مل رہا ہے, اس کا احساس ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہماری دنیا سے اوجھل ہے, وہ برزخی زندگی کے اندر ہے, اور برزخی زندگی کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے, کسی اور کو نہیں. اسی لیے جانا چاہیے قبرستان اور وہاں جا کر دعا کرنا چاہیے, اللہم اغفر لأبی, اے اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے, فاغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان پر رحم فرما, واکرم نزلہ اور ان کی بہترین مہمان نوازی فرما, ووسع مدخلہ اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے, واغسلہ بالماء والثلج والبرد, ان کے گناہوں کو برف سے, پانی سے اور اولوں سے دھل دے, وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, ان کے گناہوں خطاؤں کو ایسے ہی ختم کر دے اور مٹا دے جیسے سفید کپڑے سے میل اور کچیل اور گندگی صاف ہو جاتی ہے. ابھی کھڑا کر کے کسی کو پوچھو تو یاد نہیں, باپ مر گئے, اماں مر گئی, لیکن ماں باپ کی قبر پہ جا کے نبی اکرم کے سکھائے ہوئے جملے ہمیں ہم کو یاد نہیں ہے کہ پڑھ. جو بیٹا اپنے باپ کی قبر پر نبی کی بتائی اور سکھائی ہوئی دعا نہیں پڑھ سکتا ہے, اپنے باپ کے لیے اتنا نہیں کر سکتا ہے, اپنی ماں کے لیے اتنا نہیں کر سکتا, اس سے کیا امیدیں لگائی جا سکتے اور کیا امیدیں رکھیں. باپ نے تو MBBS کرا لیا, باپ نے تو MBA کرا لیا, باپ نے تو CA کرا لیا, باپ نے تو بیرسٹر بنا دیا, لیکن بیٹا اتنا نہیں کر سکا کہ اپنے باپ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ اللہم اغفر لوالدی وارحمہ, اللہ میرے باپ کو بخش دے, ان پر رحم فرما. اتنا ہم دعا نہیں کر سکتے وہاں پر جا کر. چھوٹی سی دعا ہے, چھوٹی سی دعا, ایک گھنٹہ اگر ہم اس سے لگا دیں تو دعا یاد کر لیں گے, لیکن ہمیں اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. وجہ اللہ میرے باپ مر گئے, اللہ تو ان کو بخش دے, یہ بنگلہ میں بول دیں گے اللہ کو بخش دے. دعا بھی وہ پڑھو جو محمد رسول اللہ نے. باپ کے لیے دعا کرو, اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے, اللہ میرے باپ کو صحت دے, اللہ میرے باپ کو تندرستی دے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے ایک الگ سے دعا اتاری ہے. میرے بندو یہ دعا مانگو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا. ماں باپ کی مغفرت کی دعا بھی ان الفاظ میں کیا کرو جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے, ولوالدی میرے والدین کو, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے, وللمؤمنین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یہ دعائیں یاد کرو. 29 سفر کو آپ قبرستان گئے, دعائیں مانگی, مغفرت کی دعا کی اور لوٹ کر آئے. اب سنیے گا, اپنے گھر پہنچنے سے پہلے, اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اتنی تیز سر میں درد ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اتنی تیز درد ہوا کہ مارے درد کے آپ بیٹھ گئے. 2 صحابی
29 کو پہلا دن، یعنی 29 سفر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طبیعت خراب رہی، پھر آپ اٹھ نہیں سکے. یہی بیماری آپ کی 12 ربیع الاول تک رہتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ 12 دن کا عرصہ بھی کیسے گزرا، آج میں آپ کے سامنے یہ 12 دن کی کیفیت بتانا چاہتا ہوں. یہ 13 یا 12 دن کا، 13 یا 14 دن کا یہ عرصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا، یہ کیسے گزرا. آپ اسی حال میں لیٹے رہے، اڑتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھائی اور گھر میں آ گئے، پھر گئے، پھر گھر میں آ گئے، پھر گئے، پھر گھر میں آ گئے. جب ایک ہفتہ رہ گیا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال میں، اللہ کو پیارے ہو جانے میں، تو آپ بار بار پوچھنے لگے، آج میری باری کس کی یہاں ہے، آج میری باری کس کی یہاں ہے، آج میں کس کی یہاں رہوں گا، کل کس کی یہاں ہے، پرسوں کس کی یہاں ہے. جب آپ یہ سوال کرنے لگے، یہ کوشچن کرنے لگے، تو آپ کی جتنی بیویاں تھیں انہوں نے محسوس کر لیا، فیل کر لیا کہ محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، ہمارے شوہر، ہمارے ہسبینڈ کے دل کی مرضی کیا ہے. انہوں نے ساری بیویوں نے، ساری وائفز نے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اے ہمارے شوہر، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کو ایک بیوی کے پاس سے دوسری بیوی اور دوسری بیوی کے پاس سے تیسری بیوی کے پاس جانے میں تکلیف ہوتی ہے. ہم سب بیویاں آپ کو اختیار دیتی ہیں، ہم ساری بیویاں آپ کو اختیار دیتی ہیں، آپ کہیں ایک جگہ کسی ایک بیوی کے گھر میں اپنا قیام کر لیں، ہم سب راضی ہیں. آپ بتائیے آپ کو کون سی بیوی کے پاس رہنا ہے، آپ اسی جگہ پر اپنا قیام فرما لیجئے، تاکہ بار بار آپ کو ہر ایک عورت کے حجرے میں نہ جانا پڑے. آپ نے جب دیکھا کہ ساری بیویوں کی اجازت مل گئی، تو پھر آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے کو اپنا مسکن بنا لیا، آپ نے حجرے عائشہ کو پسند کر لیا. یاد رکھنا، عدل دیکھو، انصاف دیکھو، آخری وقت میں بھی آپ نے اپنی مرضی سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی، بلکہ جب ساری بیویوں کی اجازت ہوئی تب آپ نے حضرت عائشہ کا حجرہ پسند کیا. عدل، نیائے، ججمنٹ اور انصاف، آخری وقت بھی اور آخری ہفتے بھی. جب آپ نے حجرہ عائشہ کو منتخب کر لیا تو یہی دو صحابی فضل ابن عباس آپ کے داہنی طرف کھڑے ہو گئے اور حضرت علی آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، آپ کو سہارا دیا اور آپ کو حضرت عائشہ کی حجرے میں داخل کر دیا. جانتے ہو اس وقت نبی کی کیفیت کیا تھی؟ یہ ہاتھ نبی کا فضل ابن عباس کے کاندھے پر اور یہ ہاتھ حضرت علی کے کاندھے پر، اور یہ دونوں لے کے چل رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ درد کی وجہ سے، سر میں درد کی وجہ سے آپ کی پٹی بندھی ہوئی ہے. بہت سے لوگ جب سر میں درد ہوتا ہے تو رومال باندھ لیتے ہیں نا کس کے. ہماری گھر میں کام کرنے والی عورتیں جب ان کے سر میں درد ہوتا تو روپٹا جو ہوتا ہے ویسے کر کے باندھ لیتی ہیں. اللہ کے نبی کے سر میں پٹی بندھی ہوئی تھی، اور جب ان کو حضرت عائشہ کے حجرے میں لے جایا جا رہا تھا تو محمد رسول اللہ کے دونوں پیر زمین کے اندر گھسٹ رہے تھے، زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے. ایسے پیر زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے. اس حال میں آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور لٹا دیا گیا. یہ کیفیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جب آپ کے انتقال میں 5 دن رہ گئے تو طبیعت اور زیادہ ناساز ہوئی، اتنی ناساز ہوئی کہ آپ کو غشی باری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا، انتقال سے 5 دن پہلے جب ہوش آیا تو آپ نے کہا کہ آج مجھے غسل کرنے کا دل چاہتا ہے، میں غسل کرنا چاہتا ہوں. بخاری پڑھی ہے، نبی اکرم
کی زندگی کے آخری حالات پڑھیے، کتاب الجنائز دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل کی طرف کرنے کا دل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا سنو مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہانے کا دل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا، برتن میں بٹھا دیا گیا تاکہ پانی اسی میں گرے، اسی برتن میں اسی لگن میں آپ کو بٹھا دیا گیا، اور آپ کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، یا 7 مشکلوں کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا، اس کنویں کا اس کنویں کا جم کر نہائے، 7 کنووں کے پانی سے نہائے، اور اتنی دیر تک آپ کی بیویوں نے آپ کو نہلایا، آپ کو غسل دیا کہ آپ خود ہی کہنے لگے بس کرو بس کرو بس کرو، میں نہا چکا ہوں، میں غسل کر چکا ہوں۔ 5 دن پہلے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، بہتر ہوئی، مسجد کے اندر گئے، مسجد کے اندر جانے کے بعد آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نہیں مسجد کے اندر گئے، ابھی ظہر کا وقت تھا لیکن ظہر سے پہلے آپ پہنچ گئے، اور ظہر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں گئے تو ممبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور نماز سے پہلے آپ نے لوگوں سے وصیت کی اور لوگوں سے فرمایا اے لوگوں، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، میں اس دنیا میں رہوں نہ رہوں لیکن یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، دھوکے باز قوم ہے، اگر ان کو پناہ دو گے اپنے یہاں تو یہ تمہارے سر پر چڑھ جائیں گے، تمہارے اوپر ظلم و ستم کریں گے، ان یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دیکھ لیجیے یہ نالائق قوم جن کو عربوں نے پناہ دی، جب ہٹلر نے ان کو مارا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو تاش کر دیا، یہ جرمنی سے بھاگے، عربوں نے ان کو پناہ دے دی، بھوکے ہو ننگے ہو، سر چھپانے کی جگہ کیا دے دیا، آج ہمارے اوپر سر چڑھ کر بول رہے ہیں، آج ہم ہی کو نچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہماری ماں بہنوں کا خون پانیوں کی طرح بہا رہے ہیں، اور ان کے سر ان کے جسم گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے صاف طور پہ کہا تھا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، یہ اعتبار کرنے والی قوم نہیں ہے۔ اس کے بعد وقت ہو گیا، اذان دی گئی، آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی اور صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ پھر مسجد کے ممبر پر بیٹھ گئے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی اور بیٹھ کر آپ نے خطاب کیا، اور جو آپ نے بیٹھ کر خطاب کیا اس خطاب میں آپ نے پہلی چیز یہ بیان کی، اے لوگوں، اگر میں نے نادانستہ طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں اگر میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، آئے اور اپنا انتقام مجھ سے لے لے، یہ گال میرا حاضر ہے، آئے اور وہ بھی مجھ سے اپنا انتقام لے لے، وہ بھی مجھے تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ آئے لوگوں، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے، اٹھے، یہ محمد کی پیٹھ حاضر ہے، وہ بھی اپنا کوڑا میری پیٹھ پر مار لے، میں انتقام کے لیے حاضر ہوں۔ اگر میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے، کسی کی انسلٹ اور ذلت کی ہے، کسی کو انسلٹ کیا ہے، آئے وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اپنا انتقام مجھ سے لے لے۔ یہ انتقال سے 5 دن پہلے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور اتنا کہا اور کہنے کے بعد آپ وہاں سے واپس چلے آئے۔
4 دن رہ گئے. 4 دن جب رہ گئے تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں گئے. آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. اس خطبے کے الفاظ یہ تھے کہ اے لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. اے لوگوں اگر تمہیں گمراہی سے بچنا ہے، پتھ بھرشتا سے بچنا ہے، ظلمت اور تاریخ راستوں سے اور اندھیرے راستوں سے بچنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، تو 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری میری سنت ہے. یعنی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اس کے بعد میں آپ نے فرمایا اے لوگوں جو لشکر اسامہ کو میں نے روانہ کیا ہے، میں دنیا میں رہوں نہ رہوں لیکن اس لشکر کو جہاد کے لیے جانے دینا، اس کو روکنا نہیں. وہ لشکر جائے گا، اس لشکر کو میرے کسی بھی حالت کی وجہ سے روکنے کی کوشش مت کرنا. وہ جہاد کے لیے نکلے گا، وہ لشکر اسامہ کو روکنا نہیں، وہ ہر حال میں اس کو جانے دینا. اس کے بعد آپ نے فرمایا او لوگوں اپنے غلاموں کا اور ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ملازمین کا جو تمہارے انڈر میں کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے اوپر ظلم و ستم مت کرنا، ان کو ستانا نہیں، ان کے اوپر ظلم مت کرنا. یہ 3 نصیحت نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے انتقال سے 4 دن پہلے کی، اور اس کے بعد میں پھر تشریف لائے اپنے گھر میں. اور لیتے ہی تھے کہ آپ نے صحابہ کرام آپ کی بیماری کو دیکھنے کے لیے، آپ کی عیادت کے لیے گھر میں تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا قلم لاؤ. چمڑے کا ٹکڑا تھا یا ہڈیوں کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوا کرتے تھے، ان پر لکھا جاتا تھا. آپ نے کہا قلم لاؤ اور ہڈی کا ٹکڑا یا چمڑے کا ٹکڑا لاؤ، اور میں کچھ وصیتیں کرتا ہوں اس کو لکھ لو. میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اس کو لکھ لو. جب آپ نے کہا کہ قلم لاؤ، چمڑے کا ٹکڑا لاؤ، میں جو بتاؤں اس کو لکھ لو، تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. حضرت عمر نے کہا نہیں، آرام کیجیے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے. آپ جو کچھ لکھوائیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ادھر دوسرے صحابہ کہنے لگے نہیں، پتہ نہیں اللہ کے نبی کون سی قیمتی چیز بتانا چاہتے ہو، لکھ لینا ہی بہتر ہے. کچھ لوگ ادھر ہو گئے، کچھ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہو گئے. جو لوگ عمر کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے اس بیماری میں نبی اکرم کو پریشان کرنا مناسب نہیں ہے، آپ کو لیٹا رہنے دینا چاہیے، آرام کرنے دینا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ اس میں بھی کافی چمڑے کا ٹکڑا لایا جائے، قلم لایا جائے اور آپ کو بولنے کے لیے زحمت دی جائے؟ نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اور کچھ کہنے لگے نہیں، نبی اکرم لکھوانا چاہتے تو لکھنے میں حرج کیا ہے. بات تو میں ٹکا گئی، بات صحابہ کرام میں بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اب تم میرے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، تم دونوں یہاں سے ہٹ جاؤ، جاؤ یہاں سے جاؤ. مطلب جھگڑا اور لڑائی اور اختلاف آپ کو پسند نہیں تھا. آپ نے کہا اس وقت تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ. جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور طبیعت خراب ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے آرام سے، ارے چاہ میں تو ویسے ہی پریشان ہوا، پریشان کیوں کر رہا. آپ نے کہا اس وقت میرے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. دونوں لوگوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے سے دور کر دیا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو آپ نے یہی فرمایا کہ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہ انتقال سے 4 دن پہلے کا معاملہ تھا، اور انتقال سے 4 دن پہلے تک آپ مسجد میں جاتے رہے، بیٹھ کر نماز پڑھاتے رہے، صحابہ نے نماز پڑھی، اور 4 دن پہلے تک آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھا۔ مغرب کی نماز پڑھائی آپ نے 4 دن پہلے، اور اس مغرب کی اذان کے بعد جو نماز آپ نے پڑھائی اس میں والمرسلات کی تلاوت کی، والمرسلات کی تلاوت فرمائی، پھر گھر آ گئے، لیکن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا پائے۔ آنکھ کھلی، پوچھا عائشہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ جواب دیتی نہیں، تب بیٹھے اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا پانی لاؤ، پانی منگایا گیا، آپ نے وضو بنایا، اور وضو بنا کر جیسے ہی اٹھے بے ہوش ہو کر پھر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ہوش آیا، عائشہ نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، آپ کے صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا پانی لاؤ، دوبارہ پانی لایا گیا، وضو بنایا، دوبارہ اٹھے کہ پھر بے ہوش ہو گئے، نشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو پھر پوچھا عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا آپ کے پروانے، آپ کے دیوانے، آپ کے چاہنے والے آپ کے انتظار میں کیسے نماز پڑھ لیں گے؟ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر پانی منگایا گیا، پھر وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب تیسری بار بے ہوش ہونے کے بعد چوتھی بار ہوش آیا تو فرمایا عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں، اے اللہ کے نبی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا مرو ابا بکر فیصلی بالناس، جاؤ عائشہ اپنے باپ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں، وہ نماز پڑھائیں۔ میں اٹھتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، اب میں لیٹ کر اسی بستر پر اسی جگہ پر میں نماز ادا کروں گا۔ اٹھتے بے ہوش ہو جاتے ہیں لیکن نماز بستر پر پڑھی، لیکن پڑھی۔ ایسا لگتا ہے اس وقت ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیسا لگتا ہے، اور وہ لوگ بھی دیکھیں جو صرف جمعے کے دن جاتے ہیں مسجد میں، وہ ذرا جھانکے اپنے غریبانوں میں، وہ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں اس حال میں، اور صحابہ بھی نبی کے انتظار میں ویٹ کر بیٹھے ہیں۔ یہاں اگر امام 5 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو مسجد کا سیکرٹری کہتا حرام کی تنخواہ لیتے ہو کیا؟ اس کو ضرورت پیش نہیں آ سکتی ہے کسی چیز، وہ انسان نہیں ہے بیچارہ۔ یہاں عشاء کی نماز ویسے ہی دیر سے پڑھتے تھے اللہ کے رسول، اتنی دیر میں پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتی تھے، نیند آنے لگتی تھی، تب اللہ کے نبی نکلتے تھے اور پھر نماز پڑھاتے تھے۔ غور کرو، اور پھر یہاں بے ہوش ہو کے بار بار گر رہے اور صحابہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ نبی آئیں گے پڑھائیں گے، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کریں گے، لیکن اس وقت آپ نے جب 3 بار بے ہوش ہو کر گر گئے، چوتھی بار کہا مرو ابا بکر فیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی وہ بڑے رقیق القلب ہے، ان کا دل بڑا نرم ہے، آپ کی زندگی میں آپ کے مسلح پر کھڑا ہونے کی ہمت وہ نہیں کر سکیں گے، بڑے کمزور دل کے ہیں۔ حضرت عمر سے پڑھوا لیجیے نماز، تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا اب اللہ ورسولہ، عائشہ نہیں، اللہ نے بھی منع کر دیا، میں بھی منع کر رہا ہوں، میرے مسلح پر میری زندگی میں ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ بھی چاہتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھی منع کر دیا اور میں بھی منع کر رہا ہوں، میرے مسلح پر
جاؤ ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول کی زندگی میں جب تک نبی زندہ رہے حضرت ابو بکر صدیق کو ٹوٹل 17 وقت کی نماز پڑھانے کا شرف حاصل۔ اب بستر سے تھے نہیں جاتے۔ 2 دن پہلے کا یہ حال تھا کہ تھوڑا ہی فاقہ ہوتا ہے، ظاہر کی کہ آج میں مسجد میں جاؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں 12 دن سے چل رہا ہوں، 12 دن، ہفتہ بھر، پھر 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، پھر 4 دن پہلے، اب 2 دن انتقال سے 2 دن پہلے تھوڑی سی طبیعت میں سدھار ہوا تو مسجد کی فکر ہو گئی، چل رہی ہے مسجد میں، لیکن ابو بکر نماز پڑھا رہے۔ آپ نے جیسے پردہ ہٹایا، کیا دیکھا کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنا چاہے، سامنے سے آ رہے ہیں آپ، قبلہ وہ ہے، اور وہیں سے آپ آئیں گے تو ظاہر نظر تو اٹھی جائے گی، تو جیسے آپ آئے تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ کے صف میں جانے لگے، صف میں، پیچھے جو صف کھڑی تھی اس میں، تاکہ آپ آئیں اور نماز پڑھانا شروع کر دیں۔ تو آپ نے اشارہ کیا نہیں ہاتھ سے، تم اپنی جگہ پر رہو، اور اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ امام بائیں طرف ہوتا ہے اور مقتدی دائیں طرف، اگر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو بائیں طرف جو ہوگا لیفٹ سائڈ میں وہ امام ہوگا۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے، ابو بکر صدیق امام کو، ابو بکر صدیق عطا کر رہے ہیں، نبی کی ابتدا کر رہے ہیں ابو بکر، اور ابو بکر صدیق کی ابتدا کر رہے ہیں سارے نمازی جتنے پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ کمزور آواز تھی آپ کی طبیعت، آپ کہتے تھے اللہ اکبر بیٹھ کر، اس کو ابو بکر صدیق زور سے کہتے تھے اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی ابتدا کر رہے تھے ابو بکر، اور ابو بکر کی تکبیر کی ابتدا کر رہے تھے تمام صحابہ۔ واقعہ بخاری کے اندر دیکھ لیجئے، تمام صحابہ اس پوزیشن میں بھی آپ نے ابو بکر صدیق کو مصلی سے الگ نہیں کیا، آپ ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ نماز نبی ہی نے پڑھائی، لیکن نبی کی ابتدا کی ابو بکر صدیق نے، اور ابو بکر صدیق کی ابتدا کی تمام لوگوں نے۔ 2 دن پہلے کا یہ حال تھا کہ آپ نے نماز بیٹھ کے پڑھائی، پھر ممبر کے اوپر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے اس موقع پر جو چیزیں تھی سب ہبا کر دی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرے پاس 5 درہم باقی ہے، جو میرے گھر میں وہ 7 کے 7 درہم میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ان 7 درہم کو آپ نے صدقہ کر دیا۔ آپ کے پاس آپ کی وراثت زمین و جائیداد جو تھی، آپ نے کسی کو وارث نہیں بنایا، سب آپ نے صدقہ کر دیا۔ فرمایا ہماری اولاد نبیوں کی وراثت میں حقدار نہیں، سب دے دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، وہ بھی صدقہ کر دیا۔ آپ کے پاس جتنے ہتھیار تھے جنگ میں لڑنے کے لیے، گھوڑا، تیر، تلوار، یہ ساری چیزیں سب کی سب آپ نے صحابہ کو دے دی۔ یہ لیجیے، آپ نے سب کچھ ہبا کر دیا، سب دے دیا۔ لاسٹ میں آپ نے فرمایا آئے میرے ساتھیوں، تم لوگوں کی طرف سے مجھے ایک زرہ بھی ملی تھی۔ ایک صحابی نے کہا ہتھیار سارے کے سارے دے دیے گئے۔ اے اللہ کے نبی، زرہ کی کمی ہے، آپ کو زرہ بھی تو دی گئی تھی، وہ زرہ کہاں ہے؟ زرہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہو تو ایسے سمجھو، لوہے کا ایک پیراہن ہوتا ہے جو اوپر ڈال لیا جاتا تھا تاکہ کوئی تیر مارے تو تیر اس لوہے کے اس زرہ میں لگ جائے، باڈی پہ نہ لگے۔ کوئی تلوار مارے تو لوہے کی اس زرہ میں لگے، اس کو ایسے ہی پہن لیا جاتا تھا، بس تیر تلوار کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا تھا، تو وہ زرہ، اس کو زرہ بولتے تھے۔ صحابی نے کہا وہ زرہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں
جب اس زنا کا سوال ہو ہی گیا تو سن لو، میرے اور میرے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ یہاں مولویوں کے پاس چلے جاؤ، تعویذ دے دیں گے خیر و برکت کی، یہ لے لو، دکان میں لگا لو، برکت ہی برکت، گھر میں لگا لو، دولت لکشمی آئے گی، دھن ورشا راکٹ تنتر، اس سے پنڈت ہی نہیں دے رہے، بہت سے کٹملا بھی دے رہے، چلے جاؤ ان کے پاس۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، میرے بیوی بچوں کے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، میں نے وہ زرا ایک یہودی کے پاس رہن رکھ دی۔ رہن سمجھتے ہیں نا، گروی، آپ کیا گرو بولتے ہیں، کیا گروی رکھ دی، مطلب جب میں آپ کا سامان آپ کو دے دوں تب آپ میری چیز مجھے واپس کر دینا۔ یہ بیاج نہیں ہوتا، یہ سود نہیں ہوتا ہے، سود تو بہت بڑا گناہ نہ ہے، سود پہ جائیں گے تو پھر بات چھڑ جائے گی تو بہت لمبی ہو جائے گی، کل دیکھتا ہوں۔ پہلے ہی بتا دیا تو سود والے آئیں گے ہی نہیں۔ چلو پھر بھی کل ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سود ایک الگ نوعیت کی چیز ہوتی ہے۔ ہم نے یہ موبائل آپ کے پاس گروی رکھ دیا، یہ رکھ لیجیے بھائی صاحب، یہ اچھا موبائل ہے، آپ مجھے 10,000 روپے دے دیجیے، جب میں آپ کے 10,000 روپے واپس کر دوں تب آپ مجھے موبائل مجھے دے دیجیے۔ آپ نے وہ زرا ایک یہودی کو گروی رکھ دی، یہ رکھ لو، اور اس کے عوض مجھے 30 سا سمجھتے ہیں نا، رمضان میں فطرہ دیتے ہو نا، ایک گھر کے ایک ممبر کی طرف سے 1 سا دھان چاول جو گیہوں یہ سب سا، 1 سا ہوتا 2.5 کلو کا تقریباً 30 سا جو آپ نے لے لیا تھا، جو جب میں آپ کی 30 سا جو یعنی 75 کلو جو جب میں آپ کی لوٹا دوں تب آپ مجھے میری یہ زرا دے دینا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، وہ زرا ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے، میرے پاس اب تک 30,000 جو کا انتظام نہیں ہو سکا، 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو سکا۔ لوگوں کو 75 کلو اناج گلہ جو اس یہودی کو دے کر وہ زرا اس سے لے لینا، وہ مسلمانوں کی امانت ہے، یہیں پر رکھ لینا، آپ لے لینا۔ ہمارے پاس 75 کلو اناج نہیں ہو پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہہ دیا اور صاف صاف کہہ دیا، آپ نے جو کچھ بھی تھا صدقہ و خیرات کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ نے انتقال سے 2 دن پہلے آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، 7 دینار بھی صدقہ کر دیا، جو کچھ بھی تھا ہتھیار وغیرہ سب دے دیا، اور آپ نے یہ کہنے کے بعد سب گھر پہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد نماز ابو بکر صدیق پڑھانے لگے، آخری دن ہے، آخری دن کی کیفیت ذرا سن لیجیے، آخری دن ہے، فجر کی، سوموار کا دن ہے، پیر کا دن ہے، منڈے کا دن ہے، فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے حجرے کا پردہ ہٹایا، حجرے کا یوں پردہ ہٹایا، ابو بکر کو مصلی یا امامت پر دیکھا، تبسم فرمایا، مسکرا دیے۔ ابو بکر صدیق کی نظر نبی کی اوپر پڑی تو پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے اس نے کہا نماز پڑھ لیجیے۔ نماز پڑھا کے پھر دیکھا جائے، نماز پڑھائیے، اشارہ کر دیا اور پردہ گرا دیا۔ نبی اکرم نے جیسی پردہ ہٹایا، صحابہ کرام سامنے ہی تھے، نظر پڑی محمد رسول اللہ پر، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول 2 دن کے بعد تھوڑا صحیح ہوئے اور پردہ ہٹایا۔ لوگ عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، نماز ہی کی حالت میں کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، اپنی نمازیں نہ توڑ لیں اور اللہ کے رسول سے خیریت نہ معلوم کرنے لگے کہ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، ارے نماز پڑھ
اور جیسے ہی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی، لو اللہ کے نبی کے پاس لوگ عیادت کرنے کے لیے آنے لگے. یا آپ کی آخری فجر کی نماز کی جو بستر پر ادا ہوئی، لوگ عیادت کرتے جاتے لگے. اتنے میں سورج چڑھنے کے بعد، تھوڑا سا سورج نکلنے کے بعد، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائی. جب حضرت فاطمہ گھر میں آتی ہے، اپنے ابو کو دیکھتی ہے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے. حضرت فاطمہ اپنے ابو کی پیشانی، یہ ماتھا، اس پیشانی کا بوسہ لیتی ہے اور بوسہ لینے کے بعد کہتی ہے، واہ کر بابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی بے چینی. اور اللہ کے نبی فرماتے، بیٹی فاطمہ دکھ نہ کرو، میری بیٹی رو مت، اپنے باپ کی تکلیف پر تم آنسو مت بہاؤ. آج کے بعد تمہارے باپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنا شدید درد نہیں ہوگا. یعنی آپ نے بتا دیا کہ آج آخری میرا دن ہے. اللہ نے جبرائیل کے ذریعے مجھے بتا دیا کہ اب آپ اللہ سے ملنے والے ہیں. اے فاطمہ، آج ہمارا آخری دن ہے، آج کے بعد تمہارے باپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. ابھی یہ سلسلہ چلی رہا تھا کہ آپ نے حسن اور حسین کو بلایا. حضرت حسن اور حسین آئے، آپ نے ان کی پیشانی کو چوما اور ان کے بارے میں لوگوں سے وصیت فرمائی، لوگوں حسن اور حسین کا خیال رکھنا، لوگوں یہ جنت کی تو کلیاں ہیں جنہوں نے میرے ان نوازوں کو ستایا، اس نے محمد رسول اللہ کو ستایا. لوگوں میں ان نوازوں کے بارے میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں. آپ نے اپنی بیویوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے اپنی بیویوں کو بھی خیر کی وصیت فرمائی کہ تم اچھے کام کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا. یہ ساری اچھی وصیت ہے آپ نے ان کو فرمائی. آپ کے پاس جتنے غلام آپ کی خدمت کرنے والے تھے، آپ نے ان سب کو آزاد کر دیا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. آپ نے تمام جو صحابہ موجود تھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے تھے، آپ نے ان تمام صحابہ کو فرمایا، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں، میرے جانے کے بعد نماز کا خیال رکھنا، کسی بھی حال میں نماز ترک مت کرنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا. او ما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا، اپنے ملازموں، خادموں، غلاموں کا خیال رکھنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم کا سر میری ران پر تھا، میرے پیروں پر تھا، اور آپ یہ جملے بار بار کہہ رہے تھے، او ما ملکت ایمانکم اقیموا الصلاۃ، او ما ملکت ایمانکم اقیموا الصلاۃ، او ما ملکت ایمانکم. لوگوں، نماز ہر حال میں قائم رکھنا اور ماتحتوں کا، ملازموں کا، غلاموں کا خیال رکھنا. کئی بار آپ نے یہ جملے ادا کیے. کہتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ، اس کے بعد نبی اکرم کی آواز میں اور کمزوری آ گئی، پھر آواز نکلنا بند ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے پانی منگوایا. میں نے کسی سوتن کو، جو نبی کی دوسری بیوی تھی، اس کو کہا پانی لاؤ، وہ پانی لے کر آئی. پھر میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے جاتے اور اپنے جسم پر، چہرے پر ملتے جاتے، بار بار پانی کو ہاتھ پر پانی میں ڈالتے اور چہرے پہ ملتے جاتے اور کہتے جاتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یقیناً موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیفیں. ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی دشواریاں ہیں. آپ یہ جملے کہتے جاتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے، جب بے چینی دیکھی میں نے محمد رسول اللہ کی، تو میں نے ان کو سہارا دیا اور آپ کے سر کو میں نے اپنے سینے کے پاس رکھ لیا. نبی اکرم نے میرے سینے سے
الرحمن تشریف لائے، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی اس مسواک کو دیکھنے لگے اور حضرت عائشہ سے کہنے لگے، یعنی اشارے سے میں نے پوچھا، اما عائشہ کہتی میں نے پوچھا کیا آپ مسواک کریں گے، تو سر ہلا کر کہا ہاں۔ میں نے وہ مسواک لے لی اپنے بھائی عبد الرحمان سے، اور میں نے وہ مسواک محمد رسول اللہ کو اپنے ہسبینڈ کو دے دی۔ اللہ کے نبی نے اپنے زبان میں رکھا اور دانتوں سے چبا کر اس کو مسواک کرنا چاہیے۔ فرمایا عائشہ ارے اس کو اپنے زبان سے اپنے دانتوں سے نرم کر دو، یہ ٹائٹ ہے، سخت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی سے وہ مسواک لے لی اور میں نے اپنے منہ میں رکھ کر اس کو دانتوں سے چبا لیا، ایسے کر کے اس کو نرم کر دیا، سافٹ کر دیا، اور میں نے اپنے نبی ہسبینڈ کو محمد رسول اللہ کو دے دیا۔ آپ نے وہ مسواک کر لی اور مسواک سے فارغ ہو گئے۔ آپ نے مسواک کی اور مسواک سے فارغ ہوئے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے بیسٹ لک ہے میرا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آخری دن آخری وقت میں محمد رسول اللہ نے میرے شریر، میری باڈی، میرے جسم کے ساتھ مل کر میری ران پر سر رکھ کر میرے سینے پر ٹینک لگا کر آپ نے آخری سانس لی۔ اور آپ میرے لیے بیسٹ لکی یہ بھی ہے، خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں میرا لعاب، میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک سے مل گیا، یعنی میری جھوٹی مسواک محمد رسول اللہ نے کی ہے، میرا تھوک نبی کے تھوک سے مل گیا۔ محبت کی ایسی نظیر، ایسی ایگزامپل اور ایسی مثال پیش کرنے سے دنیا کافر ہے۔ آخری وقت میں بھی میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف کی محبت کا تو خیال رکھا جائے۔ اس دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ بتا گئے کہ میاں اور بیوی کا پیار کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ اور وائف کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور اس زندگی کو کیسے نبھانا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے اپنے آخری نبی کے آخری وقت کے حالات کو ریکارڈ کر لیا، اور اسی لیے حضرت عائشہ کا حجرہ پسند کیا کہ جتنے اچھی طریقے سے میری زندگی کے آخری وقت کے حالات عائشہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتی ہے، اتنی ذہانت، اتنی عقل مندی اور اتنی فطانت کسی اور بیوی کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ کے حجرے کو نبی اکرم نے پسند بھی کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسواک سے فارغ ہوئے اور آنکھیں چلنے لگی، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور نگاہیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت کے اوپر لٹک جاتی ہیں، ٹک جاتی ہے، اور آخری جملہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلتا ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں، اے اللہ نیک لوگوں میں، شہیدوں میں، صلحاء میں، نیک لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر لے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں مجھے بھی پہنچا دے جہاں تیرے برگزیدہ اور نیک بندوں کی روح ہے۔ اے اللہ اسی جگہ پر مجھے بھی پہنچا دے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا، آخری جملہ تھا۔ اس جملے کی ادائیگی کے بعد پوری دنیا کو روشن کرنے والا، ٹمٹمانے والا، پوری دنیا کو چمکانے والا اور روشنی دینے والا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ضرور ہو گیا لیکن اپنی روشنی سنت کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اپنی اداؤں کی شکل میں چھوڑ کے گیا ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تصور کیجئے ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی ابو بکر صدیق نہیں آئے، حضرت عائشہ بھولی ہوئی ہے۔ یہ پورا مرحلہ سننے کے بعد ابھی دیکھیے یہاں انتقال۔ حضرت انس فرماتے ہیں جیسے اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو اللہ کو پیارے ہوئے انتقال کر گئے، کلیا چک کے ارد گرد رہنے والوں 12 ربیع الاول کو اپنا کلیا چک کا علاقہ بھی دیکھنا، اس سال بھی دیکھا ہوگا 12 ربیع الاول کو، آئندہ 12 ربیع الاول آئے اور زندہ رہو تب بھی دیکھنا اور دونوں میں موازنہ کرنا۔ آج 12 ربیع الاول ہے، محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے۔ 12 ربیع الاول کو حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں، بخاری پڑھی، حضرت انس کہتے ہیں جس دن محمد رسول اللہ مکہ سے مدینے آئے، جس دن محمد رسول اللہ مکہ سے مدینے آئے
مدینے میں اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا. مکے سے مدینے آئے, اس دن سے زیادہ خوشی کا دن اور چمکنے والا دن مدینے والوں کے لیے کوئی نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی 5 سال کی بچیاں بھی گیت گا رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آج تو 14ویں رات کا چاند مکے سے چمکتا ہوا ہمارے مدینے آیا. آج تو فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند نمودار ہوا ہے, چمکا ہے. ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ جس دن مکے سے مدینہ نبی آئے ہجرت کر کے تشریف لائے, اس دن مدینے والوں کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی گیت گا رہی تھی. لیکن جس دن 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی انتقال کر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, ہم نے مدینے میں اس سے زیادہ کالا دن اور اس سے زیادہ تاریک دن ہم نے مدینے میں نہیں دیکھا. اس سے زیادہ غم میں ڈوبا ہوا دن مدینے میں کبھی نہیں دیکھا. جس دن آئے اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں دیکھا, اور جس دن آپ اس دنیا سے چل بسے اس سے زیادہ غم بھرا دن ہم نے نہیں دیکھا. غم میں ڈوبا ہوا تھا پورا مدینہ. 12 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے, کس طریقے کی خوشیاں, اور ادھر 12 ربیع الاول کو حضرت انس کہہ رہے ہیں غم سے ڈوبا ہوا دل ہو جائے. حضرت فاطمہ 12 تاریخ کو حضرت فاطمہ اپنے ابو کے پاس بیٹھ کر کیا کہہ رہی ہے, ابو چل بسے, کیا کہتی ہے, واہ کر پاو عجاب رب الدعاء. ارے یہ 12 ربیع الاول کی داستان ہے, اور یہ کسی ایسی غیروں کی لکھی ہوئی کتاب کی نہیں, بخاری کی بات ہے. یہ کوئی مولوی چرچیس اور مولوی فلاں کی لکھی ہوئی کتاب کی بات نہیں. 12 ربیع الاول ہے. حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہے, نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی اللہ اکبر ربیع کے لالا کہہ کر آخری سانس لے چکے, چلے گئے اللہ کے پاس. ڈیڈ بس باڈی ہے, کیا کہہ رہی ہے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر, واہ کر بابا من واہ کر بابا عجاب رب بندہ. میرے ابو آپ کو رب نے بلایا اور آپ نے لبیک کہہ دیا. ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے حاضری دے دی. آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے قبول کر لیا. عجاب رب بندہ, آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے لبیک کہہ دیا. وہاں کر بابا من جنت الفردوس مابا. اے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے, آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. وہاں کر بابا الہ جبریل لنا. اے ابو اب میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کی انتقال کی خبر دیتی ہوں. الہ جبریل لنا, اب میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں. میں بلا کر کہتی ہوں جبریل سے, جبریل محمد رسول اللہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے, یعنی اب تو قرآن لے کے مت آنا, کیونکہ صاحب قرآن اس دنیا میں نہیں رہا. اب کس کے اوپر تم قرآن کی آیتیں نازل کرو گے, صاحب قرآن اس دنیا میں نہیں رہا. یہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے جملے نکل رہے ہیں, تمہارے منہ سے کون سے جملے نکل رہے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہو, سمجھ میں نہیں آتا کہ 12 ربیع الاول کو جس دن نبی کا انتقال ہوا, تم تو کہتے ہو کہ ہم انتقال مانتے ہی نہیں. بہت آسان ہے, تو مانتے نہیں ہو, نبی کا انتقال مانتے نہیں. اور حضرت حسین جو شہید ہے, جن کے بارے میں قرآن کہتا شہید مرتا نہیں ہے, وہ تو زندہ ہے, لیکن تمہیں اس کا علم نہیں, اس کا ماتم کرتے. بلم, چھریاں, آگ پہ چلنا اور سینہ پیٹنا. ارے قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے جو مرتا نہیں, شہید جو اللہ کے نام میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ مرتا نہیں, زندہ ہے, ان کو مردہ مت کہو. جو مرتا نہیں جو زندہ, اس کا ماتم ہو رہا ہے. اور یہاں نبی اکرم جن کے بارے
ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے تو چلے گئے اس دنیا سے. ان کے کہتے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. میرے بھائی حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں. اور سنیے, حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. وہ دوڑے دوڑے آئے, سیدھے گھر میں گھسے, تلوار نکالی اور کہا کون کہتا ہے نبی کا انتقال ہو گیا؟ سب خاموش. تلوار لہرائی. اگر کسی نے یہ کہہ دیا محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ابھی اس کی گردن کاٹ دوں گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے لیکن لوٹ کر آئے, اسی طریقے سے محمد رسول اللہ بھی اللہ سے ملاقات کرنے گئے, وہ لوٹ کے ضرور آئیں گے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی, وہ بھی اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے. صحابہ کرام باہر گفتگو کر رہے تھے لیکن سیدھے ابو بکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی بھاری دار چادر کو اڑا دیا گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بھاری دار چادر پڑی ہوئی تھی. اس چادر کو ہٹایا, چہرے کو کھولا اور پیشانی کا بوسہ لیا. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا اللہ کے نبی اللہ کے اوپر دو موتیں نازل نہیں کر سکتا, اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے سکتا. جو موت آپ کی قسمت میں آپ کی مقدر میں لکھی ہوئی تھی وہ آ چکی ہے. اللہ آپ کو ڈبل موت دو موتیں نہیں دے سکتا. اس کے بعد باہر نکلے, حضرت عمر فاروق سے کہا عمر خاموش ہو جاؤ. حضرت عمر خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. آپ نے نے کہا عمر خاموش ہو جاؤ, لیکن حضرت عمر خاموش ہونے کا نام بھی نہیں لے رہے. ایک ہی رنگ لگا رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ادھر حضرت ابو بکر لوگوں سے گفتگو کرنے لگے. لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس چلے آئے اور ابو بکر کی تقریر سننے لگے. حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دینے لگے. اما بعد, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کے بعد لوگوں سن لو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. بخاری کی حدیث. غور کرو حضرت ابو بکر نے کیا کہا. اما بعد, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں سنو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں میں سے جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا, جو محمد رسول اللہ کو اپنا معبود مانتا تھا, وہ سن لے فإن محمد قد مات. محمد رسول اللہ انتقال کر گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. یعنی وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا جو انتقال کر جائے. جو محمد کو معبود مانتا تھا وہ سن لے فإن محمد قد مات. محمد رسول اللہ انتقال کر گئے. ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جو اللہ کو معبود مانتا تھا, وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے, وہ کبھی نہیں مرے گا. فإن الله حي لا يموت. وہ کبھی نہیں مرے گا, وہ زندہ ہے, زندہ ہی رہے گا, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. سن لو, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر یہی آئے حضرت ابو بکر صدیق پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے اے محمد, محمد تو صرف ایک رسول ہے, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر یہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے پل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر جب یہ قرآن پڑھ رہے تھے میں پسینہ پسینہ ہو گیا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہیں. اور جیسے ہی انہوں نے اپنا خطبہ ختم کیا میں نے فوراً کہا ابو بکر آمنا وصدقنا, ہم ایمان لائے قرآن کی آیت پر اور تصدیق کرتے ہیں. اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول پر جو موت آنی تھی وہ آ گئی, جو انتقالات کو ایک بار کرنا تھا وہ کر لیا. اب آپ زندہ نہیں, ہم نے بھی مان لیا. آپ نے ایسی آیتیں پیش کی ہیں. میرے بھائیوں,
کا یہ حال تھا. اور حضرت ابو بکر کا موقف دیکھو، حضرت عمر ماننے کے لیے تیار نہیں، حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت عمر کے موقف کو بدلوا دیا اور کہہ دیا کہ دیکھیے قرآن بھی کہتا ہے. میرے بھائیوں، یہ سب کچھ ہو گیا، ابھی نبی کو دفنایا نہیں گیا. دفنانے سے پہلے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. نبی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب یہ بتاؤ نبی کا جانشین کون بنے گا، اترادھیکاری کون بنے گا، کس کو خلافت دی جائے گی؟ نبی تو اس دنیا سے چلے گئے. انصار کہنے لگے واہ تم نے نکالا، ہمارے یہاں ہے، ہم نے پناہ دی، انصاریوں میں خلیفہ بنے گا. مہاجر کہنے لگے ہم میں بنے گا، ہمارے یہاں نبی آئے، محمد رسول اللہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے، لہذا ہمارے یہاں خلیفہ بنے گا. اختلاف شدید صورت اختیار کر لیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، خلیفہ اور امامت میں قریش میں سے بنایا جائے گا، یعنی قریش میں سے رہے گا. جیسے ہی قریش کا نام آیا انصاریوں نے اپنا نام واپس لے لیا. فرمایا جب اللہ کے نبی اپنی زندگی میں فرما گئے تو ہمیں حجت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر قریش میں اتفاق ہو گیا اور ابو بکر صدیق کو ان کا اترادھیکاری بنا دیا گیا، جانشین متعین کر دیا گیا. اب اختلاف ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے گا. صحابہ کرام کچھ کہنے لگے جیسے سب کو دیا جاتا کپڑے اتار کر، ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کپڑے اتار کر غسل دیا جائے گا، یعنی چادر ڈال کر اس کے اندر سے جسم پہ ہاتھ لگا کر کپڑے کے اندر سے غسل دیا جائے گا. کچھ کہنے لگے نہیں، کپڑے پہنا کر غسل دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے سارے صحابہ پر غشی طاری ہو گئی اور سبھی نے خواب میں دیکھا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبیوں کے جسموں سے کپڑے نہیں اتارے جاتے، نبیوں کو جسموں سمیت کپڑوں سمیت غسل دیا جاتا ہے. جب سب نے اپنا خواب سے بیدار ہوئے تو سب نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے یہ دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا. پھر یہ طے ہوا کہ اللہ کے رسول کو کپڑے کے اوپر سے غسل دیا جائے، لہذا کپڑے پہنائے غسل دے دیا گیا. غسل سے فارغ ہوئے تو یہ ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے. مکے کے مہاجر کہتے ہیں مکے لے جائیں گے. انصاریوں نے کہا وہاں رہے نکالو، تم رہے ہمارے یہاں اور روح ہمارے یہاں نکلے اور لے کر تم جاؤ وہ ہمارے یہاں دفن ہوں گے. کوئی کہتا ہے کہ بیت المقدس جہاں وہاں دفن کیا جائے. کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیغمبروں کی روح جہاں نکلتی ہے اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے. لہذا اس نبی کے فرمان کے بعد جہاں آپ دفن کیے گئے تھے وہیں سے بستر کو ہٹایا گیا اور وہیں پر قبر کھودی گئی، لحد والی قبر، بغلی قبر، اور اسی قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کا انتظام کیا گیا. اسی میں پورا دن گزر گیا، رات آئی میرے بھائی، دوسرا دن بھی اسی میں گزر گیا اختلاف کو ختم کرنے میں. پھر غسل کیسے دیا جائے یہ سب ہوتے ہوتے یہ دن بھی گزر گیا، رات آ گئی میرے بھائیوں. اب نماز پڑھنے کا وقت آیا. 10 لوگ جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے اسی حجرے کے اندر، کیونکہ زیادہ جگہ نہیں تھی. اللہ کے نبی کا نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا، اللہ کے رسول کی جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھائی، سب نے الگ الگ پڑھی. پہلے 10 لوگ اندر گئے، پھر نکلے، پھر 10 گئے، انہوں نے پڑھی، پھر 10 گئے. پہلے قبیلے بنو ہاشم کے لوگوں نے نماز پڑھی، 10 کر کے نماز پڑھتے گئے. جب بنو ہاشم آپ کا خاندان پتہ کر لیا نماز، پھر مہاجرین نے نماز پڑھی جو ہجرت کر کے آئے تھے. جب مہاجرین کی نماز پڑھ چکے تو پھر انصاریوں نے نماز پڑھی، مدینے کے انصار بھی نماز پڑھ چکے تو پھر عورتوں نے نماز پڑھی. پھر عورتیں بھی 10 گئی اور نماز پڑھ کے باہر آتی گئی، اور عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں پھر بچوں نے نماز پڑھی. آدھی رات سے زیادہ یہ بھی گزر گیا اور پھر رات ہی کے آخری حصے میں
پھر رات ہی کے آدھی رات گزر جانے کے بعد محمد رسول اللہ کو رات کے اندھیرے میں اسی حجرے مبارک کے اندر دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کو کب دفن کیا گیا مجھے پتا بھی نہیں، ہاں آدھی رات کے بعد میں نے پھاوڑوں کی آواز سنی ہے، یعنی قبر کھودی جا رہی تھی، یہ آواز میرے کانوں میں ضرور گئی۔ دفنا دیا گیا، جب نبی اکرم کو دفن کر دیا گیا اور سب صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے، پھر صبح کو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر قبر کی طرف اشارہ کیا اور قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹی یاد کرو تم اپنے اس خواب کو جو آج سے 9 سال 10 سال پہلے تم نے مجھے بتایا تھا اور کہا تھا آسمان سے 3 چاند گرے اور وہ میرے حجرے میں آ کر گرے، سقطنا فی حجرتی۔ میں نے کہا تھا ابھی مت بتاؤ، ابھی کسی سے مت پوچھنا میری بیٹی، تم نے میری بات کا خیال رکھا، تم نے اس بات کو کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ میرے دوست اور اپنے شوہر محمد رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا۔ اگر ان کو بتاتی تو شاید وہ بھی نہیں بتاتے، سمجھ جاتے، لیکن وہ تمہارا دل نہیں توڑتے، میں نے بھی دل نہیں توڑا۔ اے میری بیٹی یہ حجرہ تمہارا، اس حجرے میں جو دفن ہے وہ سورج وہ چاند ہے اور یہی وہ چاند ہے جو سب سے پہلے ٹوٹ کر تمہارے حجرے میں گرا ہے۔ عائشہ بہوا خیرھا، تینوں چاندوں میں سے یہ پہلا چاند ہے جو سب سے زیادہ روشن اور چمکنے والا، سب سے پہلے ٹوٹ کر تمہارے حجرے میں گرا۔ 2 سال کے بعد ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہوا۔ جب ابو بکر کو دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ کہتی تھی یہ میری خواب کا دوسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا۔ اب یہ ایک چاند اور ہے، لیکن پھر حجرے میں اب ایک ہی قبر کی جگہ باقی رہ گئی۔ حضرت عائشہ نے اعلان کر دیا لوگوں اس قبر کی جگہ پہ جو خالی ہے اس میں رہوں گی، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر میرے ساتھ پوری زندگی نہیں رہ سکے تو میرے انتقال کے بعد مجھے اس جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ اس جگہ کو تیسری قبر کو حضرت عائشہ نے اپنے نام کر لیا کہ اس میں میرے انتقال کے بعد مجھے دفن کیا جائے۔ لیکن جب ابو لولو نے فیروز نے حضرت عمر فاروق کو جب نیزہ مارا تو حضرت عمر فاروق نے انتقال سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس ایک خبر بھیجی اور اپنے قاصد کے ذریعے کہا تیسری قبر کی جو جگہ باقی ہے عائشہ سے کہنا کہ آئے اما عائشہ، محمد رسول اللہ کے دوست حضرت عمر کی خواہش ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس قبر کے اوپر اس قبر میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ اگر خوشی خوشی وہ اجازت دے دے تب تو ٹھیک، ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ کے پاس جب قاصد آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ خواہش ظاہر کی ہے، حضرت عائشہ نے سر پکڑ لیا اور فرمایا اے عمر تم نے مجھ سے کیا مانگ لیا ہے؟ اے عمر جس قبر کی جگہ تو میں نے اپنے لیے چوائس کر رکھا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے بغل میں دفن کی جاؤں گی، آج تم نے مجھ سے وہ بھی مانگ لیا اور اس گھر سے مانگا جس گھر کے سردار محمد رسول اللہ کا اصول تھا کسی کو نا امید نہیں لوٹاتے تھے، کسی کو نراش نہیں لوٹاتے تھے۔ آئے عمر کے قاصد میری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کا ذکر عمر سے مت کرنا اور کہہ دینا کہ عائشہ نے خوشی خوشی وہ جگہ تمہیں دے دی، جب تمہارا انتقال ہوگا تو تمہیں اسی جگہ دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر کو قاصد نے بتا دیا عائشہ نے خوشی خوشی وہ جگہ تمہیں دے دی۔ حضرت عمر نے پھر بھی کہا لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو آخری بار میری باڈی کو حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس لے جانا اور دفن کرنے سے پہلے ایک بار اور پوچھ لینا، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں میرے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے عائشہ اجازت دے رہی ہو لیکن انتقال کے بعد بدل جائے، ایک بار اور پوچھ لینا، اگر کوئی میرے انتقال کے بعد بھی اجازت دے دے تو دفن کرنا اور اگر نہ دے تو مجھے بقیع المرقد میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا، آخری بار سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ ان کی وصیت تھی، اے عائشہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ حضرت اما عائشہ جواب دیتی ہیں جو میں نے زندگی میں کہہ دیا تھا عمر کی وہ آپ بھی، اے عمر اس جگہ پر انہی کو دفن کیا جائے گا۔ لہذا حضرت عمر کو جو دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ
تجھے، تو تیسرا چاند خود بننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ تو نے تیسرے چاند کو بھی گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تو خود دفن ہو جاتی تو تیسرا چاند کیسے دیکھتی؟ اس حجرے میں تیسرا چاند تجھے دیکھنا تھا۔ یہ عمر ہے جو تیسرا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، آج میرا خواب پورا ہو گیا۔ حدیث اور اس پر یہ 2 گھنٹے کی پونے 2 گھنٹے کی تقریر۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا چاند ابو بکر، دوسرا چاند عمر، تیسرا چاند یہ 3۔ حضرت عائشہ نے کہا میرا خواب پورا ہو گیا۔ پورے واقعے کو بیان کرنے کا مین مقصد میرے بھائیوں صرف یہ ہے کہ نبیوں کو بھی موت، رسولوں کو بھی موت، ہمیں اور آپ کو بھی موت، اور موت وہ چیز ہے جس نے کسی سے دوستی نہیں کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی، ابھی کوئی بتا رہا تھا جگدیش صاحب 1999 میں یہاں آئے تھے، آج 2024، یہ 25 سال کی جو زندگی گزر چکی ہے، یہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ جگدیش 25 سال تو اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، 25 سال تو اپنی قبر کے قریب جا چکا ہے، بلکہ 25 سال تو اپنی جنت یا اپنی جہنم کے قریب جا چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے 25 سال پہلے خطبہ یا تقریر میری سنی تھی اور آج پھر سن رہے ہیں، ان کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے 25 سال کم کر چکے ہیں، وہ بھی قبر کے اتنے قریب ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنی جنت اور جہنم کے اتنے قریب ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب زندگی بچی کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو 60، 65 اور 70 سال کے اوپر کراس کر پاتے ہیں۔ بہت جلدی موتیں آ رہی ہیں۔ اپنی آخرت کو دیکھو، اپنی عاقبت کو سنبھالو۔ محمد رسول اللہ نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور آخرت کو ترجیح دینے کا کے لیے کہا ہے۔ یہ زندگی مٹی کے ہو، مٹی میں مل جاؤ گے، یہ روح علیین و سجین میں جاتی ہے۔ علیین و سجین، سجین ساتوں زمینوں کے نیچے ایک قید خانہ ہے۔ سجن کے معنی ہوتے جیل، عربی میں سجن کے معنی ہوتے جیل، اور سجین کہتے قید خانے کو۔ ساتویں زمین کے نیچے قید خانہ ہے برے لوگوں کی، شرابیوں، جواریوں، کبابیوں، سود خوروں، بدعنوانوں اور منافقوں کی روحیں اس ساتویں زمین کے نیچے سجین قید خانے میں ڈال دی جاتی ہے، اور نیک 5 وقت نمازی، روزے دار اور باعمل اور اچھے اور نیک لوگوں کی روح ہے 7ویں آسمان کے اوپر علیین ایک ٹھکانہ ہے، اس علیین کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ان لوگوں میں بنیے کہ ہماری روح علیین کے اندر جائے۔ سجین تو بہت برا مقام و مرتبہ، گھٹے گی، مرنے کے بعد سوچو چین مل جائے گا، نہیں، مرنے کے بعد روح، میرے بھائیو، پھر قبر میں اس کا کنیکشن اور کرو، کسی چیز سے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن قبر کے اندر، پھر قبر کھینچے گی، دبائے گی، یہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں چلی جائیں گی۔ انسان چیخے گا، چلائے گا، وابیلا مچائے گا، لیکن اس کی آواز کو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ دنیا کی مخلوق سنے گی، کیونکہ انسان اور جناتوں کے کانوں میں اتنی طاقت ہی نہیں رکھی اللہ نے کہ وہ مخلوق کی آواز کو سن سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا عذاب کیسا ہوتا ہمیں بھی بتا دو۔ اللہ کے نبی ذرا دیکھیں تو فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اگر میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تو تم مارے دہشت کے، مارے خوف کے کہیں اپنے مردوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو کہیں قبروں میں دفن کرنا نہ چھوڑ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے بھائیوں کی ڈیڈ باڈی کو کہیں قبروں میں دفن کرنا نہ چھوڑ دو۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو، اس لیے اللہ نے اجازت نہیں دی کہ میں قبر تمہیں دکھا سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ منظر ہے اور اس منظر سے ہمیں اور آپ کو سب کو گزرنا ہے۔ آج اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں، کل انشاءاللہ تھوڑا سا بڑھ چڑھ کے بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین نبی اکرم کی زندگی کو ہمیں آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما، نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبی اکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔
جزاک اللہ خیر واحسن الجزا فضیلت الشیخ مولانا جرجیس انصاری چترویدی صاحب، جس چیز کی طرف ہم لوگ اشارہ کر رہے تھے وہ موت کی طرف ہے. ہم لوگ موت کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کو ہم لوگ سدھارنے کی کوشش کریں. یہی سے آج کی تقریر ختم کی جا رہی ہے. আজকের প্রোগ্রাম এখান থেকে শেষ করা হলো. আগামীকালকে ইনশাআল্লাহ 20 জন এসেছিল মৌলানা বদরুদ্দোজা নদভী সাহেব এবং ফজিলাতুল শেখ মৌলানা জার্জিস আনসারী চতুর্বেদী সাহেব